اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ نبی کونین، رحمت دارین، شفیع مذنبین، رحمت عالمین، سید عالم، نور مجسم، علت کائنات، فخر موجودات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین. حضرات گرام وقار، اللہ جل مجدہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد آج پھر ہم اور آپ انجمن رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے 8ویں سبق اور درس میں شریک ہیں. ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مبارک اور خیر و برکت والے مہینے کے فیض و برکات اہل ایمان حاصل کر رہے ہیں. کورونا اور اس کے علاوہ دیگر وجوہ و اسباب کے پیش نظر تقریباً 6 مہینے تک درس کا یہ سلسلہ موقوف رہا، مگر اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر اس لحاظ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب و محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو تسلسل کے ساتھ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ جو بالخصوص رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا مہینہ ہے اور پوری کائنات کے لیے رحمت و برکت اور فرحت و مسرت کا مہینہ ہے. یوں تو غلامان کرم ہمیشہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب اور ان کے کمالات کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اسے اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بلکہ ذکر مصطفیٰ کو اپنی روحانی غذا اور ایمان کی جان اور شان مانتے ہیں.
اس وقت الدولۃ المکیہ کا جو درس آپ کے سامنے ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات میں سے ایک عظیم وصف اور عظیم کمال علم غیب کے حوالے سے ہے، چونکہ یہ کتاب علم غیب کے موضوع پر لکھی گئی ہے اور کچھ بدعقیدہ لوگوں نے علماء اہل سنت بالخصوص سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علماء حرمین شریفین کے سامنے ایسی باتیں رکھی تھی کہ جن کے سبب وہ علماء بدفن ہو سکتے تھے اور ان کے ذہن میں منفی اثر پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے جب سوالات کیے اور آپ نے ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا تو ان علماء نے آپ کو سراہا، اور کیسا سراہا یہ پوری دنیا پر واضح اور روشن ہے۔ اس سے پہلے تفصیل بتائی جا چکی ہے کہ الدولۃ المکیہ کتاب کے وجود میں آنے کا پس منظر کیا ہے۔ اصل سبب یہی بنا کہ ان بدعقیدوں نے یہ تأثر دینا چاہا کہ علماء اہل سنت بالخصوص اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ جل مجدہ کے علم کے برابر مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایمان والا جب یہ بات سنے گا تو اسے تشویش ہوگی اور وہ اس کے غلط ہونے کا فیصلہ ضرور کرے گا۔ کوئی بھی مسلمان نبی اور خدا کو کسی بھی اعتبار سے برابر اور مساوی نہیں مانتا ہے، نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ ہی صفات کے اعتبار سے۔ علم غیب رسول پاک کے لیے علماء اہل سنت مانتے ہیں اور اتنا کثیر مانتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک کا سب علم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جب سے بنی اس وقت سے لے کر اور قیامت تک کا سارا علم عطا فرمایا، لیکن شاید بعض بدعقیدوں کو یہی علم رہا ہوگا کہ اللہ کو بھی اتنا ہی علم ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ علماء اہل سنت نے حضور کے علم کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ اسی کی وضاحت چل رہی ہے، اور اس سے پہلے جو 7 درس ہوئے ہیں اس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی ہے اور تمام مخلوقات کا علم عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ لہذا یہ عظیم فرق
پیش نظر رہے تو آدمی خود بخود سمجھ لے گا کہ کوئی مومن جب یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسول پاک کا علم عطائی، تو دونوں میں مساوات اور برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا فرق جو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جس کسی کو کچھ بھی علم ہے وہ محدود ہے۔ تو اب دونوں میں مساوات اور برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اصولی باتیں ہیں۔ انہی باتوں کو اعلیٰ حضرت نے کتابوں کی روشنی میں علماء مکہ کے سامنے رکھا، جس کے بعد ان علماء نے اس کتاب پر زبردست تصدیق اور تقریض لکھی اور اعلیٰ حضرت کے فضل و کمال کا اعتراف کیا۔ یہ پوری تفصیل ما سبق میں گزر چکی ہے۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کر دی، باتیں کی 6 مہینے سے ربط ٹوٹا ہوا ہے تو ذہن میں کچھ باتیں آ جائیں کہ گفتگو ہماری کس عنوان پر چل رہی تھی۔ اب آج ایک اہم بات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الدولۃ المکیہ میں تحریر فرمائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ برکت کے لیے میں پہلے وہ عبارت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب: کل مؤمن یعلم غیوبا ومن انکر لنفسی فقد آمن بکفری، ومعلوم ان ثبوت العلم المطلق الاجمالی ثبوت مطلق العلم الاجمالی والتفصیل منه كذلك، فإنا آمنا بالقیامة وبالجنة وبالنار وباللہ تعالی وبالأمہات السبع من صفاته صلی اللہ علیہ وسلم وكل ذلك غیب۔ وقد علمنا كلا بحياله ممتازا عن غيره، فوجب حصول مطلق العلم التفصيلي بالغيوب لكل مؤمن فضلا عن الأنبياء عليهم السلام، كيف لا وقد أمرنا سبحانه أن نؤمن بالغيب والإيمان والتصديق، والتصديق علم، فمن لم يعلم الغيب كيف يصدق، ومن لم يصدق كيف يؤمن؟ فثبت أن العلم الذي يستأهل الاختصاص به تعالى ليس إلا العلم الذاتي القدسي المحيط بجميع المعلومات الإلهية بالاستغراق الحقيقي، فهما المرادان في آيات النفي، وأن العلم الذي إثبات للعباد والعلم العطائي سواء كان العلم المطلق الإجمالي أو مطلق العلم التفصيلي والتمدح إنما يقع بهذا، وقد مدح الله به عباده فقال وبشروه بغلام عليم، وقال وإنه لذو علم لما علمناه، وقال وعلمناه من لدنا علما، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، إلى غير ذلك من آيات كثيرة، فهو المراد في آيات الإثبات، فهذا هو المحمل الحق الذي لا محيد عنه ولا إمكان لغيره. وقد تبين لك أن كل ما ذكرنا آنفا ثابت من الدين ضرورة، بحيث أن من أنكر شيئا منه فقد أنكر الدين وفارق جماعة المسلمين، وهذا ما وفق به العلماء الأثبات
في آيات النفي والإثبات كما قال الإمام الأجل أبو زكريا النووي في فتاواه ثم الإمام ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية وغيرهما في غيرهما أن معناها لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله تعالى انتهى. یہ اعلیٰ حضرت نے ایک اہم بحث یہاں پر تحریر فرمائی اور نہایت اہم نکتہ کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ رسول پاک یا دیگر انبیاء کرام کے لیے علم غیب پر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں یا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھی صاحب ایمان ہے جو بھی صاحب ایمان ہے وہ غیب جانتا ہے. نبی اور رسول تو بہت اہم ذات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہر مومن غیب جانتا ہے اور ایسا نہیں کہ یہ صرف دعویٰ بلکہ آپ نے اس کو نہایت مضبوط دلیل سے ثابت کر دیا. چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پھر اس کو واضح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظروں سے غائب ہیں. حتیٰ کہ خود خداوند قدوس بھی ہمارے لیے غائب ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جہنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان چیزوں پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کے آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدا کی طرف سے لے کر آئے اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. تو گویا ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان نام ہے تصدیق کا، یعنی ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھلا دنیا میں کوئی ایسا عقل مند ہوگا کہ بغیر جانے ہوئے کسی چیز کی تصدیق کر دے؟ تصدیق کرنے کے لیے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے. جب تک آدمی جانے گا نہیں اس وقت تک اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہے. تو جب ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غیب کی تصدیق کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب واضح ہوا کہ ہم غیب پر ایمان اگر رکھتے ہیں تو تصدیق کرتے ہیں تو ہم غیب جانتے بھی ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. تو نبی کی بات کیا کی جائے؟ رسول کا مقام تو بہت بلند ہے. جو بھی مومن ہے وہ غیب جانتا ہے. بغیر غیب جانے ہوئے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جنت، جہنم اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیب ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی تصدیق کرتے ہیں. اور تصدیق بغیر علم کے ہو نہیں سکتی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے یعنی ہم ان کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی. فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیتیں ہیں جب
ان کی تفسیر شروع فرمائی تو سیدنا امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعلمون یؤمنون بالغیب، مومن اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آپ نے یہی بات کہی کہ ایمان کے لیے تصدیق ضروری ہے اور تصدیق بغیر علم کے ہو نہیں سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن غیب جانتا ہے. اور اگر کوئی مومن یہ کہہ دے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، ہم غیب کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وہ اپنے کفر کی تصدیق کر رہا ہے. تو جو غیب کی تصدیق نہ کرے اور غیب کو نہ جانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کی تصدیق کر رہا اور اپنے کفر پر مہر لگا رہا ہے. یہ امام رازی نے فرمایا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی نظر تھی کہ ایسی عظیم اور اہم عبارت پر اور بغیر کتاب کے نظر تھی، اور آپ نے وہاں جب یہ کتاب لکھی تو امام رازی کی اس کتاب کو بطور حوالہ پیش کیا اور فرمایا کہ ہر مومن غیب جانتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں غیب کی تصدیق نہیں کرتا ہوں، غیب نہیں جانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کی تصدیق کر رہا ہے. اس لیے کہ جب غیب جانے گا نہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ غیب پر اسے ایمان نہیں، اور جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا یہ کمال ہے کہ عظیم ذات کے لیے جس چیز کو ثابت کرنے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے علم سے ادنا لوگوں کے لیے وہ چیز ثابت کر دی کہ تم انبیاء کی بات کیا کرتے ہو. ہر مومن غیب جانتا ہے، اور اگر غیب کے جاننے کا انکار کر دے تو وہ مومن رہی نہیں جائے گا بلکہ کافر ہو جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے اس عبارت میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں، ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، ہر مسلمان بہت سے غیب جانتا ہے، اور جو اپنے سے غیب کا انکار کرے وہ اپنے کفر پر گویا ایمان لا رہا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اور یہ بات تو معلوم ہے کہ جب علم مطلق اجمالی بندوں کے لیے ثابت ہوا تو مطلق علم اجمالی اپنے آپ ثابت ہو گیا، اور اسی طرح مطلق علم تفصیلی. شروع میں یہ بات آ چکی ہے کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک عطائی ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ایک علم اجمالی ہے اور ایک علم تفصیلی ہے. یہ پوری بحث گزر چکی ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مطلق اجمالی کا علم رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم قیامت، جنت، جہنم اور اللہ تعالیٰ اور اس کی ساتوں صفتوں میں سے ساتوں صفات اصول پر ایمان لائے، اور یہ سب کا سب غیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں تو بے شمار صفتیں ہیں، مگر 7 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اللہ کے لیے ان صفتوں کو نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. 7 بنیادی صفتیں اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے. ان میں سے ایک ہے حیات، یعنی اللہ تبارک و تعالی صفت حیات سے متصف ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کے لیے حیات ہے. اگر کوئی اس کے لیے صفت حیات نہ مانے تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں رہ سکتا ہے. صفت قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. اگر صفت قدرت کا انکار کر دے تو مومن نہیں رہ جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے ارادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس صفت کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہ جائے گا. اس طرح سے 7 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر ان صفتوں میں سے ایک بھی صفت کا کوئی انکار کرے تو مومن نہیں رہ سکتا ہے. تو ہم اللہ تعالی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ان بنیادی صفتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اللہ بھی غیب ہے اور اس کی صفات بھی کیا ہیں؟ غیب ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم اس کی صفات پر ایمان لائے، جنت پر، جہنم پر، قیامت پر، عذاب قبر، ثواب قبر، سوال نکیرین، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب کا سب غیب ہے.
اور ان میں ہر ایک ہم نے علیحدہ علیحدہ دوسرے سے ممتاز پہچانا، یعنی علم غیب ہم کو ہے قیامت کا، تو ہم یہ جانتے ہیں قیامت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو غیب ہے جنت کا، جہنم کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ تو ایک علم اگر دوسرے علم سے ممتاز ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تفصیلی علم ہے، یعنی ڈکلیئر کر دیا، ہم نے کلیئر کر دیا کہ اس چیز کا بھی ہم کو قاعدے سے علم ہے اور اس چیز کا بھی ہم کو مکمل طور پر علم ہے۔ تو ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا اور جہنم میں کیا ہوگا، ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کیا ہے، ہر مومن یہ جانتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے تو سوال ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر علم دوسرے سے ممتاز ہے۔ تو واجب ہوا کہ غیبوں کا مطلق علم تفصیلی ہر مسلمان کو حاصل ہو۔ پھر انبیاء کا کیا کہنا ہے؟ جب عام مومن کے لیے علم غیب ہے، عام مومن غیب جانتا ہے، تو انبیاء کرام کی ذات تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حالانکہ ہمیں اللہ نے غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جنت پر ایمان لاؤ، جہنم پر ایمان لاؤ، ان چیز، اور ایمان تصدیق ہے اور تصدیق علم ہے۔ ان غیبوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ تصدیق کا، اور تصدیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو غیب کو نہیں جانتا نہیں غیب کو، تو اس کی تصدیق کیوں کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیب کی تصدیق کر رہا ہے تو گویا غیب کو جان رہا ہے، اور جو تصدیق نہ کرے اس پر ایمان کیوں کر لائے گا؟ جب تصدیق ہی نہیں کیا تو ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب کی تصدیق کرتے ہیں، اور غیب کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب خود ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر مومن کچھ نہ کچھ غیب جانتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ وہ علم جو اللہ کے ساتھ خاص ہونے کے لائق ہے وہ نہیں مگر علم ذاتی اور علم مطلق تفصیلی کی جمیع معلومات الہیہ کو استغراق حقیقی کے ساتھ محیط ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ اب جب اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن جانتا، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مومن جس طرح سے علم غیب جانتا ہے اسی طرح سے اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، تو دونوں برابر ہیں؟ کوئی مومن نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہر بندے مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم جو غیب جان رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ جو جان رہا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی، ہم جو جان رہے ہیں وہ کچھ ہے، اور خدا جو جان رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ تو جب ایک عام مومن کے لیے ہم علم غیب مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا علم اور ہے اور بندے کا علم اور ہے، تو اگر ہم نے نبی کے لیے یہ کہہ دیا کہ نبی غیب جانتے ہیں اور اتنا جانتے ہیں کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب جانتے ہیں، تو آخر کیسے آپ نے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے علم کے برابر ہو گیا؟ جب عام مومن غیب جانتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، تو اگر نبی جانتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کی عطا سے۔ اب وہ کچھ، جیسے ہم بولتے ہیں ہر مومن کچھ نہ کچھ غیب جانتا، مگر اس کے کچھ کی حیثیت کچھ اور ہے، اور نبی جو کچھ جانتے ہیں اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کچھ جانتے ہیں تو وہ بہت معمولی ہے، اور نبی اتنا کچھ جانتے ہیں کہ ساری مخلوقات کا علم ایک طرف اور نبی کا وہ کچھ ایک طرف، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو گویا ہر مومن غیب جانتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر نبی غیب جانتا ہے مگر اللہ کی عطا سے، اور جب اللہ کی عطا سے جانا تو کبھی دونوں میں مساوات اور برابری نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو لوگ اہل سنت کے بارے میں ایسی باتیں اڑاتے ہیں کہ یہ نبی کو خدا کے برابر کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ افترا اور بہتان سے اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ تو اب ایک بات اعلیٰ حضرت سمجھا چکے کہ بندے بھی غیب جانتے ہیں اور خدا بھی غیب جانتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں
جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے غیب نہیں جانتے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے غیب جانتے ہیں۔ تو اب دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، وحی الہی ہے، مگر اسی میں کچھ جگہ یہ کہ بندے غیب جانتے ہیں اور کچھ جگہ یہ کہ بندے غیب نہیں جانتے۔ لیکن یہ فرق جو ابھی بتایا گیا اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ہر آیت کا آپ مطلب خود بتا سکتے ہیں کہ جس جگہ یہ فرمایا گیا کہ بندے غیب نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ بذات خود نہیں جانتے، اور جن آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ بندے غیب جانتے ہیں ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو قرآن کی جن آیتوں میں غیب کا انکار ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جس میں غیب ہمارا ایمان ہے۔ ہم وہ نہیں کہ کچھ پر ایمان لائیں اور کچھ کا انکار کریں، دونوں آیتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ البتہ جو دونوں میں بظاہر آپ کو تعارض اور ٹکراؤ دکھ رہا ہے وہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، جہاں انکار ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور جہاں اقرار ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ مثلا ہم لوگ پڑھاتے ہیں منطق کی کتاب تو طلبہ کے درمیان اس طرح کی مثال پیش کرتے ہیں، مثلا میں کہہ دوں میں موجود ہوں اور میں موجود نہیں ہوں، ایک عام آدمی کہے گا دونوں بات آپ کی کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ آپ موجود ہیں اور موجود نہیں، مگر میں کہوں گا میری دونوں باتیں درست ہیں۔ میں موجود ہوں انجمن رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں، موجود نہیں ہوں مسجد میں، تو موجود ہوں میرا یہ بھی کہنا صحیح ہے اور موجود نہیں ہوں میرا یہ بھی کہنا صحیح ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بھی میرا کہنا صحیح ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں یہ بھی میرا کہنا صحیح ہے۔ میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ عربی زبان اردو زبان جانتا ہوں، کیا نہیں جانتا ہوں؟ لاطینی اور عبرانی اور سریانی زبان نہیں جانتا ہوں۔ تو جانتا ہوں یہ بھی صحیح ہے اور نہیں جانتا ہوں یہ بھی صحیح ہے۔ تو قرآن کریم میں جو فرمایا گیا بندے غیب نہیں جانتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، اور بندے غیب جانتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ نہیں جانتے ہیں ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود نہیں جانتے ہیں، اور جن آیتوں میں یہ ہے کہ جانتے ہیں ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی دونوں آیتیں اپنی جگہ برحق ہے اور ہمارا دونوں پر۔ تو جن آیتوں میں غیر خدا سے نفی فرمائی، جن آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے غیب نہیں، ان میں ضرور ہے کہ یہی دونوں معنی مراد ہے، یہی دونوں معنی مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر کسی کے لیے نہیں، اور تفصیلی طور پر جو لامحدود ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ علم جسے بندوں کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ علم عطائی ہے، وہ خواہ علم مطلق اجمالی ہو یا مطلق علم تفصیلی، اور مدح اسی قسم اخیر سے ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالی جو بندوں کے علم کی بنیاد پر ان کی تعریف کرتا ہے کہ فلاں علم والا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم والا ہے، تو گویا علم کے ذریعہ اللہ نے اپنے اس بندے کی تعریف کی۔ تو اگر اس کے پاس علم نہیں تھا تو اللہ نے کیسے تعریف کی؟ تو جو تعریف علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے کسی بندے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علم بذات خود اس کے پاس ہے، بلکہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ اور مدح اسی قسم اخیر سے ہوتی ہے، اور بے شک اللہ علم سے اپنے بندوں کی مدح فرمائے، بندوں کی علم کی بنیاد پر تعریف فرمائے۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جو نسل انسانی کا ماخذ اور مصدر ہے، منبع ہے جہاں سے نسل انسانی چلی ہے، ان کی جب فضیلت فرشتوں پر ظاہر کرنی چاہیے تو وہاں پر بھی سب سے پہلے جس چیز کے ذریعہ اللہ نے ان کی فضیلت کا اظہار کیا وہ حسن و جمال نہیں، طاقت و قوت نہیں، بلکہ کیا ہے؟ علم ہے۔
علم ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت کا اظہار، تو انہیں جو علم تھا، کھلی ہوئی بات ہے، ہر بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ وہ علم بذات خود نہیں تھا بلکہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی علم ہی کی بنیاد پر تعریف فرمائی، چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے، ملائکہ نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی، یہ قرآن شریف میں ہے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ، ایک غلام کی جو علیم علم والا ہے، تو وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو اب قرآن سے ثابت ہوا کہ ان کا ایک بیٹا علم والا ہے، تو اسے علم کہاں سے آیا؟ ظاہر سی بات ہے بذات خود نہیں، تو کہاں سے آیا؟ اللہ کی عطا سے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یعقوب ہمارے علم دیے سے ضرور علم والا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے خضر کو علم لدنی عطا فرمایا، اور فرمایا اے نبی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور ان کے سوا اور بکثرت آیتیں، تو یہی قسم ان آیتوں میں مراد ہے جن میں بندوں کے لیے علم غیب دیا جانا ثابت فرمایا ہے۔ تو آیات کے یہ وہ سچے معنی ہیں جن سے اصلاً مفر نہیں اور نہ ان کے غیر کا امکان۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ آیتیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو علم دیا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ ان آیتوں میں علم دینے سے مراد اللہ تبارک و تعالی سے کی طرف سے علم کا دیا جانا ہے، اور وہ علم عطائی ہے، اور وہ بھی غیر محدود نہیں بلکہ محدود ہے۔ اور پھر جن آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو وہاں پہ مطلب جب اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ میرا فلاں بندہ غیب جانتا ہے، اور پھر بھی اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ جہاں بندوں کے لیے ثابت کیا جا رہا علم غیب، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عطا کیا، اور جہاں انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، وہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ذاتی ہے، وہ ذاتی علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ ان آیتوں کا مطلب ہے جو اعلیٰ حضرت نے علماء مکہ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے فرماتے ہیں، اور روشن ہو گیا کہ جو کچھ ہم نے یہاں تک بیان کیا سب دین متین سے ایسا بھی ضرورت ثابت ہے کہ جو ان میں سے کسی شے کا انکار کرے وہ دین کا انکار کرتا ہے، اور اسلامی گروپ سے اور جماعت سے الگ ہوتا ہے۔ یعنی جو میں نے بیان کیا، اگر کوئی اس کو انکار کرے، اس کو نہ مانے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کا انکار کر رہا ہے، چونکہ قرآن کریم سے ہی علم ثابت ہے، اور قرآن کریم ہی سے علم کی نفی ثابت ہے۔ تو اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ جہاں علم ثابت ہے مخلوق کے لیے، وہاں پہ معنی یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے، اور یہ دین کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے میں یہ نہیں مانتا کہ ان کو جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے دین کا انکار کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو میں نے یہ فرق بتایا یہ معمولی فرق نہیں ہے بلکہ یہ دین کی باتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو گویا وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ دین کا انکار کر رہا ہے، چونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو، اپنے بندوں کو علم عطا کیا، تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے بندوں کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ اگر اس کا انکار کرے تو گویا وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟
قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں دین کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اس کا انکار کرے گا وہ گویا دین کا انکار، اور یہ وہ معنی ہے جن سے معتمد عالموں نے آیات نفی و اثبات میں تطبیق کی ہے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے کہ آپ انکار کر دیں، جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کہا ہوگا۔ سنی مولانا لوگ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ آج اتفاق سے واٹس ایپ پر میں نے ایک جملہ دیکھا، ایک صاحب نے لکھا تھا کہ محفل میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے۔ تو بات اس کی بہت لگتی ہوئی ہے کہ حدیث صحیح میں اس کی دلیل نہ تلاشو، بلکہ قلب صحیح رکھو تو خود بخود تمہیں دلیل مل جائے گی کہ رسول پاک کا میلاد منانا یہ درست ہے کہ درست نہیں۔ اس کے لیے صحیح حدیث سے دلیل مت تلاشو بلکہ صحیح دل تلاشو۔ جس کا دل صحیح ہوگا اس کو میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بندوں کا علم جو ہے وہ عطائی اور خدا کا جو علم ہے وہ ذاتی، اور قرآن کریم میں جہاں بندوں سے نفی کی گئی ہے علم کی وہاں مراد ہے علم ذاتی، اور جہاں ثابت ہے وہاں مراد علم عطائی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ معنی بیان کیا ہے، جیسا کہ امام اجل ابو زکریا نووی نے اپنے فتاوی میں فرمایا۔ ان کے بعد امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں فرمایا کہ غیر خدا سے نفی علم غیب کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ذات سے کوئی نہیں جانتا اور نہ کسی کا علم جمیع معلومات الہیہ کو محیط ہے۔ مطلب یہ ہے امام زکریا نووی یہ شافعی المسلک ہیں اور بہت بڑے شافعی عالم ہیں۔ شرح مسلم شریف جو درس میں پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کتاب، اس کی شرح نہایت معتبر شرح انہوں نے لکھی ہے، اور کل ان کی عمر 45 سال رہی ہوگی اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا، مگر اتنا زبردست کام انہوں نے کیا ہے کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ امام زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ درجہ ہے۔ انہوں نے یہ بات جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، شافعی عالم اور اتنے بڑے عالم اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت جید عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب فتاوی حدیثیہ بڑی معتبر کتاب ہے، یہ بھی شافعی مسلک تھے۔ ان دونوں کا قول اعلیٰ حضرت نے اس لیے نقل کیا خاص کر کہ سامنے جو علماء تھے ان میں زیادہ تر شافعی علماء تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ بھی کمال ہے کہ جس طرح کے مخاطب ہوتے تھے انہی کے اعتبار سے دلیل بھی پیش کرتے تھے۔ تو چونکہ شافعی حضرات کی طرف سے زیادہ اس طرح کی بات آئی تھی تو اعلیٰ حضرت نے ان شافعی علماء کے اقوال کو پیش کر کے اور یہ بتا دیا کہ یہ صرف حنفی یا ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ آپ کے بھی ائمہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں پر بندوں سے قرآن کریم میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور جہاں قرآن میں بندوں کے لیے علم کا ثبوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور جب یہ فرق اتنا واضح ہے پھر بھی یہ کہنا کہ مولانا احمد رضا نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر ٹھہراتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، افتراء ہے اور بہتان ہے، اور یہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سچ بولنے